دوسرا سوال پوچھنا ہے استحاضہ کے بارے میں. ہاں اگر استحاضہ ہوتا ہے جیسے 10 دن چھوڑتے ہیں نا تو 10 تاریخ کو نہانا چاہیے یا 11ویں تاریخ کو نہانا چاہیے؟ اچھا، آپ نے یہ 10 دن کی تحدید کسی دلیل کی روح سے کی ہے یا رسم و رواج کے حوالے سے فرمایا؟ نہیں، یہ ہم نے کسی عالم سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ 10 دن چھوڑنے چاہیے. یہ حنفی اور بعض ضعیف روایتوں کی بنا پر کہتے ہیں نا کہ اکثر مدت جو ہے نا حیض کی وہ 10 دن ہے، کم از کم 3 دن، مگر ان میں سے ثابت کوئی بھی نہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھ کر ساری نصب و رام ایک جرا پر اس پر کیا کہ کوئی نہیں ثابت. اس لیے یہ تو عورتوں کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ کب تک حیض ہے، یعنی اس کے لیے علامتیں بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ گاڑھا ہے بالکل سیاہ اور بدبودار تو وہ حیض ہے، اگر صرف زردی سی ہے یا اس طرح معمولی کوئی چیز ہے وہ کوئی نہیں. جب وہ گاڑھا ختم ہو جائے تو ان کو نماز شروع کرنی چاہیے. جی جی، میں نے استحاضہ کے بارے میں پوچھا ہے، مینسز کے استحاضہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ جب وہ فیصلہ کر لے گی نا یعنی کہ پیریڈ سے جو زیادہ دن ہیں آپ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں 10 دن مکمل کرنے چاہیے. نہیں 10 دن کوئی نہیں بیٹی مکمل کرنے، جتنے وہ پہلے اس کی عادت تھی نا 5-6 دن یا 3 دن یا 4 دن اتنے دن حیض ہے، اس کے بعد اگر نہیں رکتا تو پھر استحاضہ. جی ہم نے کسی عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ 10 دن چھوڑنے لازم ہے. نہیں بالکل نہیں چھوڑنے. آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جتنے تو چھوڑا کرتی تھی ایسا ہونے سے پہلے اتنے دن چھوڑ دے، جب وہ دن ختم ہو جائیں تو غسل کر کے نماز شروع. بہن مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی پر ایک ہی قانون لاگو نہیں ہوتا، تو عورتوں کی اپنی اپنی ڈیوریشن ہے. جو نارمل ڈیوریشن ہے ان کی، اس کے بعد جو پیریڈ آئے گا اس کو استحاضہ کہیں. یہی فرمایا نا آپ نے؟ ہاں مدت وغیرہ نہیں دیکھی جائے. ہیلو جی جی، ہمیں یہ تو پتا ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ انہیں یہ بیماری ہے کافی دیر سے ہے. تو بس 6-7 دن کے بعد نارملی حالات ہیں. 10 دن تو ایک بہت ہی انتہائی مدت ہے، اور شاید کچھ عورتوں کے ساتھ ایسا ہو بھی، لیکن نارملی طور پر آپ دیکھیں کہ اپنی بہنیں، والدہ یا اس نسل کے اندر عموماً کتنے دن ہوتے ہیں؟ 5 6 7 جتنے دن ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے نہا لیں، پھر آپ نمازیں شروع جس بہن کی یہ حالت ہے تندرست جب تھی اس وقت جتنے دن آتے تھے نا اس کو حیض کے اتنے دن چھوڑا کرے مہینے میں سے. جب وہ دن ختم ہو جائیں 10 کی نہیں کوئی ضرورت ہے، اتنے دن کے بعد نہا کر نماز شروع کرے. جی بات واضح ہو گئی جی؟ ہاں جی. اللہ. جی جی. ہیلو مولانا سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو استحاضہ میں جو وضو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایک نماز کے ساتھ وضو کیا نا، پھر دوسری نماز جب اذان ہوتی ہے پھر وضو دوبارہ کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ مسلے پر بیٹھا ہو، پڑھ رہا ہو، کچھ تسبیح وغیرہ بھی کر رہا ہو. ٹھیک. نہیں تسبیح کے لیے تو بیٹا نہیں کرنا پڑتا ایسا، مگر اگر وہ نماز پڑھنی چاہتی ہے نا استحاضہ والی نے نماز تو پڑھنی ہے، اس کے لیے نماز جائز ہی ہوتی ہے. بیماری جو بن گئی تو اس کے لیے ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا ہے، غسل نہیں کرنا. ایک صحابیہ تو کہتے ہیں نا میں ہر نماز کے لیے غسل بھی کرتی تھی. وہ علماء نے کہا کہ اس کا اپنا خیال تھا، وہ احتیاط کرتی تھی. ٹھیک ہے، غسل ایک ہی ہے کہ جب دن وہ ختم ہو جائیں، بیمار ہونے سے پہلے جتنے دن ہوتے تھے نا 4 دن 5 دن 7 دن اتنے دن چھوڑ دیں مہینے میں سے، پھر غسل کر کے نمازیں پڑھی جائے. اور وضو کرنا جب دوسری نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے ذکر وغیرہ بشک ویسے ہی کرتی رہے. نماز جب دوسری پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیا وضو کر. ہیلو مولانا جی. جی جی. میں نے یہ پوچھنا ہے فجر سے پہلے نہیں نفل پڑھتے؟ تہجد یعنی کہ تہجد کا ہی پوچھ نہیں، فجر بچی پوچھ رہی ہے کہ جب اذان ہو جائے فجر کے بعد. ہاں جی، جب اذان ہو جائے اس کے ساتھ نفل نہیں پڑھنے چاہیے؟ نہیں، اس کے بعد صرف بیٹا 2 سنتیں ہی پڑھنی چاہیے. جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت یہی پڑھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا. نفل پڑھنے کے لیے باقی دن رات میں بہت وقت ہے، جب جی چاہے پڑھیں. اس موقع پر صرف 2 سنت ہی پڑھیں. ہیلو میں نے یہ پوچھنا ہے، وہ دوبارہ اسے پوچھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ بھی کرنی چاہیے وضو کے ساتھ. ہاں ٹھیک. چلیے بہت ہی اچھا سوال ہے. بہن پوچھ رہی ہیں وہ تو استحاضہ والی عورت جو ہے وہ جب تجدید وضو کرے گی تو پھر اس کے لیے استنجا کرنا یا واش روم جانا، دوبارہ اپنی صفائی ستھرائی کرنی بھی ضروری ہے؟ نہیں، میری بچی ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسا لنگوٹ یا کپڑا باندھ لیتی ہیں نا کہ اس میں ہی سب کچھ رہتا ہے، وہ تو انہیں بار بار کھولنے کی اور استنجے کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی اور استنجا آ جائے نا، درپیش پیشاب آ گیا یا پخانہ وغیرہ، وہ تو الگ بات. اس خون کے لیے نہ کھولے، معافی.